بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی تیاری پائن ہونی شروع ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور یہ کس قسم کی ترمیم ہوگی اور یہ کب تک ہونے کی یعنی کہا جا رہا ہے کہ تب تک ہو جائے گی، اس کی کٹ آف ڈیٹ کیا رکھی گئی ہے، اس کے اوپر میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا جھٹکا بڑی زور دی لگنا پائن، ٹھیک ہے، اور وہ بس لگنے ہی والا ہے۔ یوں سمجھے بہت ممکن ہے کہ ایک دو دن کے اندر ہی پائنوں کام پہ آ جائے ایک نیا رولا ہے جو ایسا پڑے گا کہ جڑا پی ٹی آئی سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ پہلے کیا تھا فیصل واؤڈا صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین جو ہے وہ پی ٹی اے کو چھوڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے پاس جو نام آ رہا ہے سینئر پارلیمنٹیرین کا اور جو ذرائع مجھے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے شاید وائس چیئرمین ہیں، یعنی عمران خان اگر چیئرمین نہیں ہوں گے تو پھر وہ چیئرمین ہوں گے۔ یہی ان کی بچپن سے خواہش تھی شاہ صاحب کی کہ وہ بس صدر بن جائیں اور وہ بس یعنی مین جو ہے وہ سٹریم میں رہیں اور کیمرہ بس انہوں نے رہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی خواہش رہی۔ مگر انہوں نصیب بھی نال نال چل دے ہوندے نے، وہ اگر ملتان سے جیتتے رہے ہیں تو کیبنٹ میں آئے تو یوسف گیلانی دے نصیب دا ستارہ روجتے سی، بھائی نو وزیر اعظم سی، اے نال بیٹھے سن۔ پھر جناب وہ صدر بنے جوید ہاشمی صاحب تو اے پائن وائس چیئرمین طور پر نال رہے اور چیئرمین نہیں بن سکے۔ لیکن بہرحال شاہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبریں بڑی یعنی سرکولیٹ ہو رہی ہیں اور بڑا جو سیاسی حلقے ہیں ان کے اندر یہ زیر بحث ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بہو ہیں یعنی زین قریشی صاحب کی جو زوجہ محترمہ ہے، ان کے اغوا کے حوالے سے ایک کہانی چلی کہ جناب ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ پھر اچانک سے وہ واپس آ گئیں۔ اچھا، اب ذرائع جو ہیں اس حوالے سے جو کلیم کر رہے ہیں وہ میں بڑے احتیاط کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو واقعہ ہوا سارے کا سارا، یہ شاہ صاحب کی جو بیٹی ہیں مہر بانو قریشی، انہوں نے اس کو پلان کیا اور خود ہی یہ سارا سین کریٹ کیا کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اچانک سے غائب ہو گئے ہیں، میری بھابھی کو غائب کر لیا گیا، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ انہوں نے ٹویٹ کر دیا، ان کی جو بھابھی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے بھی ایک ٹویٹ آیا، پھر انہوں نے ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد کچھ ٹائم بعد یعنی 2-3 گھنٹے بعد وہ خاتون جو ہیں وہ برآمد ہو گئیں، واپس آ گئی۔ تو تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ کام جو ہے یہ ایجنسیز نے کیا ہے، ڈالے والوں کا کام اے دسن کی کوشش کی تھی، جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے۔ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ سارا ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا اور پھر اس لیے کیا گیا کیونکہ اب ان کا پی ٹی کے اندر گزارا نہیں ہو رہا اور پی ٹی میں جو اہمیت وہ چاہتے تھے کہ ان کو ملے وہ ان کو نہیں مل رہی۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر دباؤ ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہوگا۔ قید کا ایک دباؤ ہوتا ہے، کوئی تانوں آ کے روز تفتیش کرے، روز تانوں آ کے کہے کہ جناب سویرے نہیں سونا شامی سونا ہے یا بتی بال دوے تاڑے سرتے تھے، اس گل کی ٹینشن رہتی ہے یہ۔ اور اگر یہ نہ بھی ہو فرض کرے تو قید بذات خود ایک دباؤ ہوتا ہے سر، بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے جیل کاٹی ہے یہ ان کو سمجھ آ سکتی ہے کہ جیل جو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری منٹو کی جتنی بھی اس کے افسانے ہیں ان کے اندر بھی جیل کا ایکچوئل حال بیان نہیں کیا جا سکتا۔ منٹو جیسا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا تھا، جیل وہی جاندا ہے جیڑا کٹدا ہے پائے، اے بڑی سیدھی جی گل لگی جی۔ اچھا، اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تو ناز و نم سے پرلا آدمی ہیں، ہاتھ نہیں ملاندا سی کسی نال کہ میں جراثیم نہ لگ جائیں، جی ہاتھ ملا لے ٹیشو نال، ویٹ ٹیشو کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے ہیں جی، ڈٹول والے ٹیشو دے نال کہ میرے ہاتھوں جراثیم نہ لگ جائیں۔ ہاں، جس وقت وہ بیٹھتے ہیں اپنی گدی کے اوپر اور اس وقت وہ نوٹ آ جا رہے ہوندے نے، اس لیے پائندہ ذرا موڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔
تھے حالات ذرا ڈفرینٹ ہیں. وہ تو بڑے ایک ناز و نام سے پلے آدمی اور ان کے نزدیک تو سختی سختی والی گل کوئی نہیں. شاہ صاحب کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے جب یہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے تو گرفتاری ان کی ہو گئی, چھاپا پڑا اور گرفتار ہو گئی یہ راجہ ریاض صاحب کے گھر سے. اور راجہ ریاض بھی اس کو پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے. تو شاہ صاحب جو ہیں ان کو وہ جیل لے گئے. تو جناب شاہ صاحب ساری راہ ہی کہتے رہے مجھے کیوں پکڑ لیا آپ نے, دیکھیں نا میرا کیا قصور ہے جی, مجھے کیوں پکڑ لیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو پھر شاہ صاحب کو نے بڑی جو ہے نا ترلا پایا. راجہ ریاض نے بھی, حسن مرتضیٰ بھی تھے, رانا آفتاب بھی تھے. انہیں پولیس والوں نے کہا یار اسی آ گئے ہیں نا, تو سان پڑھن آیا سو, یہ تو بچارا سان ملنا آیا سی, یہ جان دے تاری مہربانی, یہ تو نہیں رات کٹی جانی. تو اس طرح کی شاہ صاحب کی طبیعت ہے. بہرحال اب شاہ صاحب کا جو سب سے اہم پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ 1-1.5 سال سے جیل کے اندر ہیں, آپ جانتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت چاہ رہے ہوتے ہیں ہر وقت. اب ان کو وہ اہمیت نہیں مل رہی پی ٹی آئی کے اندر. مثلا زین قریشی کو پارلیمنٹ لیڈر نامزد کیا گیا, پھر واپس لے لیتا گیا, اسد کیسر بناتا گیا. ٹھیک ہے, اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ عمر یوب کو بنا دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی جڑا ہے وہ برسٹر گورنر بناتا گیا. تے شاہ صاحب دے خاندانوں کے لبیا جیل. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح شاہ صاحب کے حوالے سے کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ٹرول بھی گل نہیں کرتا کہ شاہ صاحب جڑے نے انہوں جڑا نا انہوں دی رہا کرنے دی گل کرو. سارے عمران دی اور بشرا بی بی دی گلاں کری جاندے نے, شاہ صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ چیزیں شاہ صاحب کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ تکلیف دینے والی باتیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. شاہ صاحب بھی ہتھ کڑی 70 سال دا بابا ہے یار, وہی ہاتھ کڑی لا کے تریخاں بھگتتا پھردا ہے. ٹھیک ہے, لاہور میں بھی اور وہاں پہ بھی. ایک تو باقاعدہ طریقے کے اوپر انہوں نے کہا کہ جج صاحب میں 70 سال دا بوڑھا آدمی ہاں, میں نے تسی ڈالے تو کڑیا ہے اور ڈالے چ پا کے تسی ہتھے لے کے آئے ہو, کی کردے پیو, تاریخ لمبی دے دیو یا میں لاہور شفٹ کر دیو یار, اس طرح تو نہ کرو. تو تنگ آ کے انہوں نے یہ بات کی ہے. بات ان کی ماننے کی نہیں ماننے کی وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے ان کے لیے کہ وہ تکلیفیں بھی کاٹ رہے ہیں پر انہوں کا نا ہی کتے نہیں آ رہا. الٹا سونے پہ سہاگا جو ہوا یہ ہوا کہ جناب پی ٹی آئی کے ٹرولز نے کہنا شروع کر دیا کہ زین قریشی لوٹا ہو چکا ہے اور وہ ووٹ دے گا جی ابھی 26ویں ترمیم میں. تو سب نے دیکھ لیا کہ ووٹ نہیں دیا زین قریشی نے, اور اسی رات انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا کہ جی میں آپ غائب ہوئے ہیں اپنے والد کے مشورے سے وہ. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ان کے 7-7.5 منٹ کے بیان کو غور سے سنیں تو سر اس میں آپ کو پارٹی سے ان کی اپنی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ ہلکا ہلکا شکوہ شکایتہ ہے جی نظر آندی ہیں. اگر جی وہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کاز کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ہے وہ فلاٹی, وہ یہ بات کہتے رہیں گے, یاد رکھیے گا. لیکن اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں نے اکٹھیاں کر کے شاہ صاحب کے گرد ایک ایسا حلقہ بھی اکٹھا کر دیا ہے جو کہ 30 سے 40 سیزنڈ اور اہم لوگوں کا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیرا عمران ہی نہیں گا پائے نا, باقی لوگ بھی ہیں تو سانو لفٹ نہیں کرائی جا رہی, سانو سچا پیار نہیں پہ ملنا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب سنا یہ جا رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے, اور یہ باتیں بڑی اوپنلی ہو رہی ہیں کہ شاہ قریشی صاحب جو ہیں یا ان کا جو زین قریشی صاحب جو ہیں وہ ان قریب یہ برسٹر گوہر اینڈ کمپنی سے اپنے آپ کو علیحدگی کا اعلان کریں گے یا کہیں گے بھائی ساڈا رہنا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی عجیب سی سیاست ہے. اسی تو عمران نے مگر ٹرے سا یہ پتہ نہیں کتوں آ گئے نے. وہ جس طرح فواد چودھری نہیں کر رہے, فواد چودھری تو خیر کوئی اینٹی نہیں ہے, یعنی پولیٹیکلی اس طرح حوالے سے وہ کوئی شخصیت نہیں ہے, ان کا کوئی نہ حلقہ ہے نہ گل نہ بات ہے, انہوں کو اپنا ووٹ بینک ہی کوئی نہیں نا. شاہ صاحب کے پاس تو اپنے مریداں کا بڑا بڑا حلقہ ہے. تو اس طرح کا سین کوئی بننے جا رہا ہے جس میں کچھ 30 سے 40 سیزنڈ اور سینئر لوگ ساتھ شامل ہیں. یہ بات بڑی کھل کے ہو رہی ہے ہر حلقے کے اندر, میں کیا آپ تک پہنچا دوں. اچھا, اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی جو ترمیم کا سلسلہ وہ ختم نہیں ہوا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کو 11-12 کے قریب ایم این اے اور کو 5-6 کے قریب سینیٹر جو ہیں مزید
وہ لائن اپ تھے ووٹ کے لیے. دیکھیں نا, اگر مولانا فضل الرحمان اور نہ مانتے تو 8 MNA وہ کم ہونے تھے, ٹھیک ہے, اور 5 ادروائز استعمال ہوئے MNA, 13 MNA کٹ دے سن, ٹھیک ہے. تو ادھر جو مولانا صاحب نہ مانتے تو 5 سینٹر کم ہونے تھے, اور 2 ادھر ان کے ہونے کے باوجود 2 استعمال ہوئے, یعنی ان دونوں نے ووٹ کیا, وہ BNP مینگل کے جو تھے, ٹھیک ہے. تو انتظام تو زیادہ کا کیا ہوا تھا, کیونکہ یہ بات تو سر عام سب کہہ رہے تھے کہ مولانا منے نہ منے نمبر پورے ہو گئے جب پائیں, ٹھیک ہے. میں نے بھی اس پر آپ کو یہ کہا تھا. تو باقی لوگ کب کام آنے ہیں وہ بتا لوں گا. وہ 27ویں ترمیم آ رہی سر, ذرا یہ کلیم کر رہے ہیں, اور 30 نومبر سے پہلے سنا ہے کہ 27ویں ترمیم آنی ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ نمبرز جو ہیں جو باقی رہ گئے ہیں وہ اس میں استعمال کیے جا سکتے ہیں, جس میں ہو سکتا ہے ذہن کا حصہ بھی شامل ہو. میں ہو سکتا ہے کا لفظ استعمال کروں, ٹھیک ہے. ان کو اب استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ اگر ان کو جو ہے وہ ریزائن کرنا پڑے یا وہ ڈی سیٹ ہو جائیں پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دینے کے چکر میں, تو سارے چلے جائیں گے. کچھ تو رہ لی نا سائڈ تھے. آپ کو یاد ہوگا پنجاب کے اندر کوئی 20-25 MPs جو ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب کے کو انہوں نے ووٹ دیا تھا, حالانکہ اگر وہ ووٹ نہ کرتے تو حمزہ شہباز کو ضرورت نہیں تھی اس وقت ووٹوں کی, کیونکہ مد مقابل جو تھا انہوں نے ووٹ ہی نہیں پایا تو الیکشن کا بائیکاٹ کر گئے تھے. تو 18ویں ترمیم کے تحت حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جانے تھے, وہ لوگ بعد میں کام آ سکتے تھے, مگر ان کو اس وقت اتنی عقل نہیں آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 20-25 جنے بھی نااہل ہو گئے, 20 سیٹ ہو گئے, اور حمزہ صاحب دا جڑا الیکشن ہویا اگے 17 جولائی نو اودے چ سارا ٹین ڈبا ہی گول ہو گیا بھاجی حکومت دی. تو اگر وہ بچے ہوتے اور الیکشن کی طرف بھی گیم نہیں جانی تھی اور حمزہ صاحب کی وزارت اعلیٰ بھی چلتی رہنی تھی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ طے کیا گیا ذرائع کے مطابق کہ سارے استعمال نہیں کرنے پائیں, ٹھیک ہے, کچھ دانے بچا لو. تو وہ بھائی سنے آئے کہ بچائے گئے. اور 27ویں ترمیم میں اگر پھر مولانا نہ مانے تو پھر وہ لوگوں کو استعمال کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو افراد ہیں نا, یہ سر زور زبردستی سے نہیں آئے ہوئے, یہ باقاعدہ طور پر یعنی زچ ہو گئے ہیں. احتجاج لڑائی قصور نمکی, مار دو, گرا دو, جلا دو. وہ کہتے ہیں یار کسی پاس ٹرن بھی دیو نا گل نو, آپ کے پاس فارمولا کوئی نہیں ہے, بندہ تھوڑا نکلتا کوئی نہیں, رولا پایا خام کا, تو ملک کو آگے بھی تو لے کے چلنا نا. تو یہ معاملہ اپنی جگہ کے اوپر بہرحال موجود ہے. اب یہ جو 27ویں ترمیم ہے, یہ جو زیر بحث ہے, وہ کچھ یوں ہے کہ آئین کا آرٹیکل 8 ہے جو کہ آرمی کی مطلب نیوی آرمی ایکٹ اور ان چیزوں سے متعلقہ ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کچھ ترامیم آئیں گی. سچی بات یہ ہے کہ وہ ترامیم جو ہیں وہ ملٹری کوڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا ادروائز ہیں, ابھی اس میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. میں نہیں یہ کلیم کر سکتا کہ ملٹری کوڈ کے لیے لائی جا رہی ہے نہیں لائی جا رہی, لیکن لوگ باتیں کر رہے ہیں ملٹری کوڈ کے حوالے سے نا. ابھی میں اس پر کنفرم نہیں, لیکن بہرحال 27ویں ترمیم جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے. ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ باتیں انڈر ڈسکشن ہیں. 30 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے یا طے کیا گیا ہے کچھ بڑوں کے درمیان کہ یار اینی دیر دے وچ اے کام کر لیتا جائے. ساتھ ہی ساتھ کچھ لیکوناز 26ویں ترمیم میں کہا جا رہا ہے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں, تو ان کو درست بھی کرنا ضروری ہے. لہٰذا 27ویں ترمیم جو ہے نا وہ آئے گی اور نال ہی نال پائن اے والا کم بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری معلومات تھی اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر لوں, کہ آپ تو جانتے ہیں میں تے برہمنا دیاں جڑیاں نے خبراں وہ اپنے شودر بھراواں تک پہنچانا, کیونکہ کچھ بھی ہو جائے
اثر بہرحال ہم شودروں پہ ہی آتا ہے، برہمنوں تے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو صاف ستھرے اینج ٹیشو اور پرفیوم دے دھوتے پائیں بالکل سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ جو میرے پاس اطلاعات تھی، وہ جو میرا خیال تھا، میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔